बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पीटीआई रहनुमाओं के ज़बान पर बिलाखिर वो बातें आ ही गईं जो उनके दिलों में दफन थीं, और ये बातें ऐसी हैं कि मतलब किसी भी सियासी जमात को इस तरह नहीं करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और एक हकीकत है जिसको कोई माने या ना माने, लेकिन पीटीआई के आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में जो इंतशार पैदा हुआ है उसने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, यानी बहुत भारी नुकसान, जिसका जिसकी जो कीमत है वो हमें आने वाले कई सालों तक चुकानी पड़ेगी। नाजरीन, आज पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर है कि जो है उन्होंने बनी गाला से निकलने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो यकीनन बनी गाला के अंदर कोई बड़ी बैठक हुई होगी, कोई बड़े फैसले हुए होंगे और उन फैसलों के बाद फवाद चौधरी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक अजीब सा हंगामा बर्पा कर दिया है। नाज़रीन, जो है वो इसका फवाद चौधरी का कहना है कि फैसले बंद कमरों में नहीं करने चाहिए, फैसले अनइलेक्टेड इदारों को नहीं करने चाहिए और ना ही ऐसे इदारों के फैसले माने जाने चाहिए। फैसले जो है वो अवाम के होने चाहिए, फैसले अवाम के माने जाने चाहिए। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर फैसले अवाम ही के माने जाने चाहिए तो फिर मेरे ख्याल में इस मुल्क में अदलिया की, इस मुल्क में हुकूमत की, इस मुल्क में पार्लियामेंट की, इस मुल्क में सेनेट की, इस मुल्क में आइन की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद फवाद चौधरी साहब को ये पता नहीं है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अवाम का ही कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन को अवाम के नुमाइंदों ने इत्तफाक राय से ही जो है वो अपना बनाया था और वो आज पाकिस्तान पर लागू है। इसके बावजूद कि जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ जैसे आमरों ने, डिक्टेटरों ने और जो है वो एक वेशियों ने और बदमाशों ने उस आइन को लांगबूट तले लताड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी ये आइन आज भी अपने पूरे वजूद के साथ मौजूद है। वो अलग बात है कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने कहा कि जब तक आइन मुकम्मल बहाल नहीं होगा इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, तो इस वक्त आइन की मुकम्मल बहाली की बहुत ज़रूरत है। नाजरीन, यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पीटीआई जो है वो लॉन्ग मार्च से दस्तबरदार हो चुकी है और आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस दस्तबरदारी का ऐलान किया है। फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि जो है वो पार्टी की तरफ से जितने भी ज़िले सदूर और जितने भी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ हैं उन सबको लेटर लिख दिए गए हैं कि आइंदा हफ्ते से महंगाई के खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। यानी आइंदा हफ्ते से पाकिस्तान में पीटीआई वही करेगी जो पीडीएम किया करती थी। तो बहरहाल जो है वो लॉन्ग मार्च का इरादा दस्तबरदार, इमरान खान ने खामोशी अख्तियार कर ली है, ताहम सवाए एक जिद के कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा के अलावा वो हर चीज़ से दस्तबरदार हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह गुजरांवाला जलसे के लिए इतनी हाइप क्रिएट किए जाने के बावजूद इमरान खान ने वहाँ कोई बड़ी बात नहीं की, सवाए इस्टेब्लिशमेंट को ललकारने के, सवाए इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो तंबीह करने के और सवाए इस्टेब्लिशमेंट को ये दावा देने के कि हम अच्छे हैं और हमारे अलावा सब बुरे हैं, तो इसलिए अभी भी आपके पास वक्त है, आप सोचें। तो नाजरीन, वहाँ कल जो इमरान खान ने जलसे में बात की थी वो ये थी कि अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी तो आवाम सड़कों पर आएंगे और ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। तो नाजरीन, आज फवाद चौधरी ने उस बयान की या इमरान खान का जो वो बयानिया था उसकी तशरीह की है। उन्होंने कहा कि इनकलाब सिर्फ दो तरीक़ों से आता है। ये फवाद चौधरी का कहना है कि इनकलाब दो तरीक़ों से आता है, एक बैलेट के ज़रिए और एक खून के ज़रिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बैलेट के ज़रिए ही तब्दीली आए, बैलेट के ज़रिए ही इनकलाब आए और खून की तरफ हम नहीं जाना पड़े। ताहम उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बता दिया कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो जो है वो इस तरह भी हो सकता है, यानी खूनी इनकलाब भी आ सकता है। तो नाज़रीन, इनको दीवार से लगा कौन रहा है?
یہ تو ان کی اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے، پارٹی کے اندر کے انتشار ہیں، پارٹی کے اندر جس طرح جو ہے وہ ان کے اراکین ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس طرح پارٹی رہنما ان سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، جس طرح پارٹی کے اندر کے انتشار کی وجہ سے جو عمران خان کا گود لیا ہوا بچہ شیخ رشید اس سے الگ ہو گیا ہے، جس طرح شاہ محمود قریشی نے فاصلہ اختیار کر لیا ہے، جس طرح بہت سارے لیڈرز ہیں، میں کتنوں کے نام گناؤں، تاہم یہ میں اب آپ کو جو ہے وہ ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے بغاوت کر دی ہے، یہ میں نے رات بھی آپ کو بتایا تھا، اور اب جوک در جوک یہ پارلیمنٹ کا رخ کریں گے، یہ پارلیمنٹ کی طرف جائیں گے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کی پالیسیز سے اختلاف کیا ہے، انہوں نے پارٹی پالیسیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے عمران کے بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور یہی ایک آئینی راستہ ہے، کیونکہ عوام کسی بھی رکن اسمبلی کو محض اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے ان کی آواز بنے، لیکن یہاں یہ دیکھا گیا کہ عمران خان نے ان کی آواز ہی دبا دی اور ان کو پارلیمنٹ سے باہر لا کر بٹھا دیا۔ ناظرین، یہ عمران خان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہی ہے کہ آج پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ عمران خان کی غلط سوچ ہی ہے کہ آج پی ٹی آئی میں انتشار ہے، یہ عمران خان کے فیصلے مسترد کرنے اور شخصی جو سیاست ہے یہ اسی کا ایک نمونہ ہے کہ آج پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی ہے، اور یہ عمران خان کی ایک منفی سوچ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی آج ٹوٹے ٹوٹے ہوتے دکھائی دے رہی ہے، اور شاید عنقریب کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک الگ سے پی ٹی آئی کا اعلان کر دیا جائے، یعنی پی ٹی آئی ایک الگ سے بنے گی، جس طرح مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ مختلف قسم کی بنتی رہیں، تو اسی طرح اب ایک پی ٹی آئی بھی الگ سے بنے گی۔ اب اس کا نام کیا ہوگا؟ وہ پی ٹی آئی حقیقی ہوگی، یا وہ پی ٹی آئی ڈیموکریٹ ہوگی، یا وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیسی ہوگی، یہ تو صرف ابھی چند ہفتوں کی بات ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہے وہ اس نے فواد چودھری نے انڈیا دے دیا کہ ملک میں خونی انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے ایک چیز اور بھی کہی کہ فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے، بند کمروں کے فیصلے جو ہے وہ جڑ نہیں پکڑ سکتے، فیصلے وہی ہوتے ہیں جو عوام کرتے ہیں، یعنی وہ ہر فیصلہ مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ عوام بہت زیادہ ہے، ہم پاپولر لیڈر ہیں، ہم مقبول لیڈر ہیں، ہمیں جو جی میں آئے ہم کہیں، ہمیں جو جی میں آئے ہم کریں، نہ ہم پہ کوئی قانون لاگو ہوتا ہے، ہم پہ نہ ہی کوئی عدالت اثر انداز ہو سکتی ہے۔ حد تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے اور سوچ کر بولنا چاہیے، لیکن عمران خان اس طرح نہیں کرتے۔ جس طرح کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یعنی آنریبل چیف جسٹس کو جو ہے وہ اطہر من اللہ کہہ کر بلایا، یعنی ایک جسٹس کی اور چیف جسٹس کی عزت اتنی ہے کہ آپ اس کو اطہر من اللہ کہہ کر بلا رہے ہیں، تو یہ ایک اپنی جگہ پر سوچنے والی بات ہے۔ اطہر من اللہ کا جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا، اس نے بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں، میں اس کی کئی دفعہ ان کی تعریف کی ہے، انہوں نے سٹینڈ لیے ہیں ایسے، اور میں کبھی جو بھی یہ فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا۔ تاہم جو ایک بہت بڑی بات کی وہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، پہلے آپ سن لیں پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ جوانوں، میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو ان کی زندگی، ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں، کیونکہ ہم ابھی تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے۔ ناظرین، اس میں اب اگر ہم سوچیں کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ غلط ہو جانے کی وجہ سے مفہوم کیسے بدل جاتا ہے، یہاں بنیادی طور پہ میں اس چیز سے اختلاف نہیں کرتا کہ یہاں بنیادی طور پر عمران خان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک کی یعنی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے یا جو ان کی سیرت مبارکہ ہے، اس کی طاقت سے یا اسی سے جو ہے وہ اس قوم کو یا اس ملک کے عوام کو نجات دلانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ وہ نبی پاک کی زندگی سے اور نبی پاک کی سیرت سے لوگوں کو نجات دلانا چاہ رہے ہیں۔
یعنی جب تک لوگ نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت سے الگ نہیں ہوں گے تب تک وہ آزاد نہیں ہوں گے. مطلب بہت عجیب بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک سیاستدان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور سوچ کے لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے. ناظرین، اس سے علاوہ ہٹ کر اگر ہم بات کریں پنجاب کی تو پنجاب حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور یہ آپ پچھلے 3-4 دنوں سے یا ایک ہفتے سے سن رہے ہیں. تاہم اب کہتے ہیں نا کہ پاپ کا گھڑا بھر چکا، تو پاپ کا گھڑا بھر چکا، اب پاپ کا گھڑا پھوٹنے کو ہے. تو ناظرین، انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے، تصدیق کی ہے، یعنی کاف لیگ کے اندر کے اہم ذرائع نے باقاعدہ اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ نواز شریف اور چودھری شجاعت کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے اور دونوں نے اتفاق رائے سے پنجاب حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے. اور اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کاف لیگ کے وہ اراکین جو عمران خان کی طرف چلے گئے تھے اور عمران خان نے ان پر جس طرح وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو مسلط کیا، تو اب وہ جو اراکین اسمبلی ہیں وہ پرویز الہی سے ناخوش ہیں، بالکل بھی ناخوش ہیں، کیونکہ ایک وزارت اعلیٰ صرف ان کو ملی ہے اور کاف لیگ کے لوگوں کو نہ تو کوئی بڑے پیمانے پر وزارتیں ملی ہیں اور نہ ہی وزارتوں میں کوئی حصہ ملا ہے. اب وہ صرف اسمبلی میں ہاتھ کھڑا کر کے ووٹ دینے کے لیے ہیں. تاہم ناظرین، ان پہ یہ بھی پابندی ہے کہ وہ اپنے حلقے یا اپنے عوام کے سے متعلق بھی کوئی بات نہیں کر سکتے. تو اس لیے چودھری پرویز الہی کے رویے سے نالاں ہو کے انہوں نے بھی کاف لیگ میں واپسی شروع کر دی ہے اور ابھی کل پیر ہے اور اسی ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے اور پنجاب حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی اور تحریک عدم اعتماد کب کیسے کس طرح پیش ہوتی ہے. یہ صرف ابھی پہلے ہفتوں کی بات تھی، اب دنوں کی بات ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.